اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ کا ٹیچر مبارک علی آج آپ لوگوں کو کلاس چہارم مضمون اسلامیات عنوان ارکان اسلام میں زکوٰۃ کا تعارف پیش کروں گا۔ امید ہے آپ میرے اس ویڈیو لیکچر کو گھر پر غور سے سنیں گے اور محنت کریں گے۔ تو بچوں، زکوٰۃ کا مختصر تعارف سے پہلے ہم ارکان اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ارکان اسلام کیا ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے جس کے معنی ہے ستون یا کسی چیز کا لازمی حصہ۔ بچوں، اگر آپ ایک عمارت پر غور کریں، یعنی جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس پر غور کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ عمارت ہے وہ ستونوں پر قائم ہے، ستونوں پر کھڑی ہے۔ یعنی اس سے ہمیں اندازہ ہوا کوئی بھی عمارت ہے وہ بغیر ستون کے کھڑی نہیں رہ سکتی۔ یعنی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے ستون کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں، اسلام بھی ایک عمارت کی طرح ہے اور یہ بھی خاص ستونوں پر قائم ہے، اور اسلام کی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے ان ستونوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ستون کیا ہے؟ یہ ستون دراصل وہ اہم عبادت ہے جن کے بغیر اسلام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان عبادات کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، توحید و رسالت کی گواہی دینا۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج ادا کرنا۔ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں اسلام کے۔ آج ہم زکوٰۃ پر ڈسکس کریں گے اور زکوٰۃ کا تعارف آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو بچوں، زکوٰۃ کا مختصر تعارف کچھ یوں ہیں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، یعنی ہر طرح کی گندگی ہے غلاظت سے پاک ہونا، یا بڑھانا ہے، اضافہ کرنا ہے۔ یہ لفظی معنی ہے۔ اسلامی شریعت میں اس کی ڈیفینیشن ہے، معنی کچھ یوں ہیں۔ اس سے مراد ہر صاحب بے نصاب کا اپنے مال کے 2.5% حصے سے مستحق لوگوں کی مدد کرنا۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے مطابق مال موجود ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ یعنی ایک امیر شخص، صاحب نصاب یعنی اس شخص کو کہا جاتا ہے امیر لوگ، مال و دولت رکھنے والے، آج کل کے سیٹ۔ اور مستحق لوگ غریب ہیں، نادار لوگ، ان کو کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک امیر شخص کے پاس مال و دولت ہے اور وہ مال و دولت پر 1 سال گزر جاتی ہے، تو صاحب نصاب ہے وہ اپنا خاص فیصد میں، یعنی 2.5% حصہ ہوتا ہے، وہ غریب لوگوں کو دیتی ہیں، تو اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مخصوص حساب سے مال مویشی پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، زرعی پیداوار پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، اور زرعی پیداوار پر جو زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے اسے عشر کہا جاتا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کی اہمیت کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن کی اس آیت سے ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی اہمیت کس طرح بیان کیا ہے۔ پیارے بچوں، اسلام ہے بغیر حکمت کے نہیں ہے، یعنی اسلام کی عبادت میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اسلام میں بہت سارے حکمتیں ہیں اور زکوٰۃ ہیں، یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔
یعنی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ بچوں، زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت فوائد ہیں، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، جن میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔ یوں تو بہت سارے فائدے ہیں، لیکن کچھ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، یعنی مال ہے انسان کے پاس جو موجود جو مال ہے، جس طرح پانی سے ہمارے جسم صاف ہوتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت ادا کرتے ہیں، یعنی یہ انسان کا سوچ عموماً ہوتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سے معاشرہ کے نادار اور مستحق افراد کی مدد ہوتی ہے، یعنی جو غریب لوگ ہیں وہ بھی مستفید ہوتا ہے، وہ بھی اپنا 2 وقت کی روٹی پورا کر سکتے ہیں ان زکوٰۃ سے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا دل میں مال کی محبت کم ہوتی ہے، یعنی ہم نے ختم ہونا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگا تو ہم آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جس کی مال کی ہوس کم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ نے اس کو غور سے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔